أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، والقمر إذا تلاها اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، والنهار إذا جلاها اور دن کی جب اسے چمکا دے، والليل إذا يغشاها اور رات کی جب اسے چھپا لے، والسماء وما بناها اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، والأرض وما طحاها زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، ونفس وما سواها اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا، ألهمها فجورها وتقواها اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی۔ قد أفلح من زكاها کہ نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا، وہ مراد کو پہنچا، قد خاب من دساها اور اس نے اسے خاک میں ملایا، وہ خسارے میں رہا۔ والشمس وضحاها، کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ حضرت مجاہد فرماتے ہیں ضحا سے مراد روشنی ہے، قتادہ فرماتے ہیں پورا دن مراد ہے، امام جریر فرماتے ہیں کہ ٹھیک بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورج کی اور دن کی قسم کھائی ہے، اور چاند جب کہ اس کے پیچھے آئے، یعنی سورج چھپ جائے اور چاند چمکنے لگے۔ ابن زید فرماتے ہیں کہ مہینہ کے پہلے 15 دن میں تو چاند سورج کے پیچھے رہتا ہے اور پچھلے 15 دنوں میں آگے ہوتا ہے۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں مراد اس سے لیلۃ القدر ہے۔ پھر دن کی قسم کھائی جب کہ وہ منور ہو جائے، یعنی سورج دن کو گھیر لے۔ بعض عربی دانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دن جب کہ اندھیرے کو روشن کر دے، لیکن اگر یوں کہا جاتا کہ پھیلاوٹ کو وہ چمکا دے تو اور اچھا ہوتا ہے، تاکہ یغشاہا میں بھی یہ معنی ٹھیک بیٹھتے۔ اسی لیے حضرت مجاہد فرماتے ہیں دن کی قسم جب کہ اسے روشن کر دے۔ امام ابن جریر اس قوم کو پسند فرماتے ہیں کہ ان سب میں ضمیر ہا کا مرجع شمس ہے، کیونکہ اسی کا ذکر چل رہا ہے جب کہ رات اسے ڈھانپ لے، یعنی سورج کو ڈھانپ لے اور چاروں طرف اندھیرا پھیل جائے۔ یزید بن ذی حمایہ کہتے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو اللہ تعالی جل جلالہ فرماتا ہے میرے بندوں کو میری ایک بہت بڑی خلق نے چھپا لیا، پس مخلوق رات سے ہیبت کرتی ہے، حالانکہ اس کے پیدا کرنے والے سے زیادہ ہیبت کرنی چاہیے۔ ابن ابی حاتم پھر آسمان کی قسم کھاتا ہے، یہاں جو ما ہے یہ مصدیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسمان اور اس کی بناوٹ کی قسم۔ حضرت قتادہ کا قول یہی ہے، اور یہ ما معنی میں من کے بھی ہو سکتا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، یعنی خود اللہ کی۔ مجاہد یہی فرماتے ہیں
یہ دونوں معنی ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں، بنا کہ معنی بلندی کے ہیں جیسے اور جگہ ہے، یعنی آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا اور ہم کشادگی والے ہیں، ہم نے زمین کو بچھایا اور کیا ہی اچھا ہم بچھانے والے ہیں، اس طرح یہاں بھی فرمایا کہ زمین کی اور اس کی ہمواری کی، اسے بچھانے پھیلانے کی، اس کی تقسیم کی، اس کی مخلوق کی قسم۔ زیادہ مشہور قول اس کی تفسیر میں پھیلانے کا ہے، اہل لغت کے نزدیک بھی یہی معروف ہے۔ جوہری فرماتے ہیں تحوتاہ مثل وحوتاہ کے ہے اور اس کے معنی پھیلانے کے ہیں، اکثر مفسرین کا یہی قول ہے۔ پھر فرمایا نفس کی اور اسے ٹھیک ٹھاک بنانے کی قسم، یعنی اسے پیدا کیا اور حالانکہ یہ ٹھیک ٹھاک اور فطرت پر قائم ہے جیسے اور جگہ ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو قائم رکھ، دین حنیف کے لیے فطرت ہے اللہ کی جس پر لوگوں کو بنایا، اللہ کی خلق کی تبدیل نہیں۔ حدیث میں ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں، جیسے چوپائے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، کوئی ان میں کن کٹا نہ پاؤ گے۔ بخاری و مسلم۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو یکسوئی والے پیدا کیے، ان کے پاس شیطان پہنچا اور دین سے ورغلا لیا۔ پھر فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بدکاری و پرہیزگاری کو بیان کر دیا اور جو چیز اس کی قسمت میں تھی اس کی طرف اس کی راہبری ہوئی۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی خیر و شر ظاہر کر دیا۔ ابن جریر میں ہے حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ذرا بتاؤ تو لوگ جو کچھ اعمال کرتے ہیں اور تکلیفیں اٹھا رہے ہیں یہ کیا ان کے لیے اللہ کی جانب سے مقرر ہو چکی ہیں اور ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں، یا یہ خود آئندہ کے لیے اپنے طور پر کر رہے ہیں، اس بنا پر کہ انبیاء کے پاس آ چکے اور اللہ کی حجت ان پر پوری ہوئی؟ میں جواب میں کہا نہیں نہیں، بلکہ یہ چیز پہلے سے فیصل شدہ ہے اور مقدر ہو چکی ہے۔ حضرت عمران نے کہا پھر یہ طلم تو نہ ہوگا؟ میں تو اسے سن کر کانپ اٹھا اور گھبرا کر کہا کہ ہر چیز کا خالق مالک وہی اللہ ہے، تمام ملک اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے افعال کی باز پرس کوئی نہیں کر سکتا، وہ سب سے سوال کر سکتا ہے۔ میرا یہ جواب سن کر حضرت عمران بہت خوش ہوئے اور کہا اللہ تجھے درستگی عنایت فرمائے، میں نے تو یہ سوالات اسی لیے کیے تھے کہ امتحان ہو جائے۔ سنو، ایک شخص مزینہ
جو ہیں ناح قبیلے کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی سوال کیا جو میں نے پہلے تم سے کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا جو تم نے دیا۔ تو اس نے کہا پھر ہمارے اعمال سے کیا؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے جس منزل کے لیے پیدا کیا ہے اس سے ویسے ہی کام ہو کر رہیں گے۔ اگر جنتی ہے تو اعمال جنت اور دوزخی لکھا گیا ہے تو ویسے ہی اعمال اس پر آسان ہوں گے۔ سنو، قرآن میں اس کی تصدیق موجود ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور بامراد ہوا، یعنی اطاعت رب میں لگا رہا، نکمے اعمال رزید اخلاق چھوڑ دیے، جیسے اور جگہ ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی، اس نے کامیابی پا لی۔ اور جس نے اپنے ضمیر کا ستیہ ناش کیا اور ہدایت سے ہٹا کر اسے برباد کیا، نافرمانیوں میں پڑ گیا، اطاعت اللہ کو چھوڑ بیٹھا، یہ ناکام اور نامراد ہوا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جس کے نفس کو اللہ تعالی نے پاک کیا اور بامراد ہوا، اور جس کے نفس کو اللہ نے نیچے گرا دیا وہ برباد، خائب اور خاسر رہا۔ حوفی اور علی بن ابو طلحہ حضرت ابن عباس سے یہی روایت کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت قد افلح من زکاہا پڑھ کر فرمایا کہ جس نفس کو اللہ نے پاک کیا اس نے چھٹکارا پا لیا۔ لیکن اس حدیث میں ایک علت تو یہ ہے کہ جویبر بن سعید متروک الحدیث ہے۔ دوسری علت یہ ہے کہ ضحاک جو حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں ان کی ملاقات ثابت نہیں۔ طبرانی کی حدیث میں ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پڑھ کر آپ نے یہ دعا پڑھی اللہم انتا نفسی تقواہا انتا ولیہا ومولاہا وخیرا من زکاہا۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں یہ دعا یوں وارد ہوئی ہے اللہم انتا نفسی تقواہا وزکاہا انتا خیرا من زکاہا انتا ولیہا ومولاہا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ رات کو ایک مرتبہ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر نہیں، اندھیرے کی وجہ سے میں گھر میں اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنے لگی تو میرے ہاتھ آپ پر پڑے۔ آپ اس وقت سجدے میں تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے، رب اعطی نفسی تقواہا وزکاہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یہ حدیث صرف مسند احمد میں ہی ہے۔ مسلم شریف اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ، میں عاجزی، بے چارگی، سستی، تھکاوٹ، بڑھاپے، نامردی سے اور بخیلی اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میرے دل کو اس کا تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے، تو ہی اسے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا والی اور مولا ہے۔ اے اللہ، مجھے ایسے دل سے بچا جس میں تیرا ڈر نہ ہو، اور ایسے نفس سے بچا جو آسودہ نہ ہو، اور ایسے علم سے بچا جو نفع نہ دے، اور ایسی دعا سے بچا جو قبول نہ کی جائے۔ راوی حدیث میں حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی اور ہم تمہیں سکھاتے ہیں۔ كذبت ثمود بطغواها قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا إذ انبعث أشقاها جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو۔ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها۔ مگر نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، ولا يخاف عقباها، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ کذبت ثمود بطغواہا، آل سمود کی تباہی کے اسباب اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے کہ سمودیوں نے اپنی سرکشی، تکبر و تجبر کی بنا پر اپنے رسول کی تصدیق نہ کی۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں بطغواہا کا مطلب یہ ہے کہ ان سب نے تکذیب کی، لیکن پہلی بات ہی زیادہ اولا ہے۔ حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ اس سرکشی اور تکذیب کی شامت سے یہ اس قدر بدبخت ہو گئی کہ ان میں سے جو زیادہ بد شخص تھا وہ تیار ہو گیا۔ اس کا نام قدار بن سالف تھا۔ اسی نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھیں۔ اسی بارے میں فرمان ہے فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ،
سمودیوں کی آواز پر یہ آ گیا اور اس نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ یہ شخص اس قوم میں ذی عزت تھا، شریف تھا، ذی نسب تھا، قوم کا رئیس اور سردار تھا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں اس اونٹنی کا اور اس کے مار ڈالنے والے کا ذکر کیا، اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ جیسے ابو زمعہ تھا اسی جیسا یہ شخص بھی اپنی قوم میں شریف، عزیز اور بڑا آدمی تھا۔ امام بخاری بھی اسے تفسیر میں اور امام مسلم جہنم کی صفت میں لائے ہیں، اور سنن ترمذی، سنن نسائی میں بھی یہ روایت تفسیر میں ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں تجھے دنیا بھر کے بدبخت ترین دو شخص بتاتا ہوں، ایک تو اہیم سمود جس نے اونٹنی کو مار ڈالا، اور دوسرا وہ شخص جو تیری پیشانی پر زخم لگائے گا یہاں تک کہ داڑھی خون سے تربتر ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اے قوم، اللہ کی اونٹنی کو برائی پہنچانے سے ڈرو، اس کے پانی پینے کے مقرر دن میں ظلم کر کے اسے پانی سے نہ روکو، تمہاری اور اس کی باری مقرر ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے پیغمبر کی نہ مانی جس گناہ کے باعث ان کے دل سخت ہو گئے، اور پھر یہ صاف طور پر مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے اور اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں جسے اللہ تعالی نے بغیر ماں باپ کے پتھر کی ایک چٹان سے پیدا کیا تھا، جو حضرت صالح کا معجزہ اور اللہ کی قدرت کی کامل نشانی تھی۔ اللہ بھی ان پر غضبناک ہو گیا اور ہلاکت ڈال دی، اور سب پر ابر سے عذاب اترا۔ یہ اس لیے کہ اہیم سمود کے ہاتھ پر اس کی قوم کے چھوٹے بڑوں نے، مرد عورت نے بیعت کر لی تھی، اور سب کے مشورے سے اس نے اس اونٹنی کو کاٹا تھا، اس لیے عذاب میں بھی سب پکڑے گئے۔ وَلَا يُخَافَا کو فَلَا يُخَافَا بھی پڑھا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی سزا کرے تو اسے یہ خوف نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کہیں یہ بگڑ نہ بیٹھیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس بدکار اہیم نے اونٹنی کو مار تو ڈالا لیکن انجام سے نہ ڈرا، مگر پہلا قول ہی اولا ہے۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ۔ سورۃ شمس کی تفسیر ختم ہوئی۔